الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. گزشتہ چند ہفتے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یورپ کے بعض ممالک کے سفر پر رہا ہوں. ان دنوں میں پہلے وکالت تبشیر جو گزشتہ چند مہینوں سے پروگرام بنا رہی تھی، وہ تو افریقہ کے بعض ممالک کے دورے کا تھا، اس کے لیے تیاریاں بھی ہو رہی تھیں، جائزے بھی شروع ہو چکے تھے. بعض ایسے ممالک مغربی افریقہ کے جن میں پہلے نہیں گیا، سیرا لیون وغیرہ، ان جماعتوں کا مطالبہ بھی تھا اور میری خواہش بھی تھی. لیکن پھر ان ممالک سے جنوری فروری میں اطلاعیں آنا شروع ہو گئیں کہ ایسے حالات نہیں ہیں، سیاسی بھی اور ملکی بھی، کہ دورہ کیا جائے. تو بہرحال اس وجہ سے پھر وہ دورہ ملتوی کر دیا گیا. اللہ تعالیٰ کی کسی بھی مرضی تھی، لیکن یہ دورہ ملتوی کرنے کے بعد بھی میرا کسی ملک کے دورے کا پروگرام نہیں تھا. پھر اسپین کے جلسے کی اطلاع ملی تو اسپین جانے کی دل میں تحریک پیدا ہوئی. پھر اٹلی کے مشن ہاؤس وغیرہ خریدے گئے تھے، وہاں جانے کا خیال آیا. جب اٹلی کا پروگرام بنا تو سوئٹزرلینڈ والوں نے کہا کہ آپ قریب آ گئے ہیں تو وہاں کا بھی دورہ کر لیں. اس کو بھی کئی سال ہو گئے ہیں دورہ کیے. تو بہرحال بغیر کسی پلاننگ کے یہ پروگرام بنتے رہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے اس سفر میں بڑی برکت عطا فرمائی، اور یہ سفر جہاں ان متعلقہ جماعتوں کے افراد کے لیے ازدیاد ایمان کا باعث بنا، وہ میرے لیے بھی بنا. اور خدا تعالیٰ کی ہر کام میں حکمتوں کا مزید ادراک پیدا ہوا. اسپین کے دورے کے پروگرام بنانے کے بعد بھی میں نے اسپین جماعت کو نہیں بتایا تھا کہ جلسے میں شرکت کر رہا ہوں.